اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ میں آج آپ کو غزوہ خندق کے بارے میں بتاؤں کہ غزوہ خندق کیوں اور کن اسباب و واقعات کی بنا پر ہوئی۔ چونکہ غزوہ خندق مسلمانوں اور کفار مکہ کے علاوہ مختلف قبائل کے درمیان لڑی گئی، اس لیے اسے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کہتے ہیں اس جنگ سے مسلمانوں کی سیاسی قوت کفار قریش اور یہود کے مقابلے میں بہت مستحکم ہوئی، اور گرد و نواح کے قبائل بخوشی مسلمانوں کے دوست بن گئے، اور ان قبائل میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے مسلمانوں کے لیے جنگ کے دوامی اصول و قوانین متعین ہو گئے، اور مسلمانوں کی تنظیمی فوقیت مسلم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسلامی ریاست روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودی تھی، اسی لیے اسے جنگ خندق یا غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں حزب کے معنی ہیں ٹولی، فریق، گروہ، جماعت۔ حزب کی جمع احزاب ہے، اس لیے اسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں چونکہ کفار کے مختلف قبیلوں نے جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اسے جنگ احزاب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں قریش مکہ کے علاوہ بہت سے قبائل نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ ان قبائل میں بنو نذیر، بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم، بنو سعد، بنو قریظہ شامل تھے۔ جیسا کہ کفار مکہ مسلمانوں کے شروع ہی سے دشمن تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو قریش مکہ حسد سے جل اٹھے۔ انہیں اسلام کے نام ہی سے نفرت تھی۔ اب اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ایک ریاست بھی حاصل کر چکا تھا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو معمولی سمجھ کر مدینہ پر پہلی بار حملہ کیا تو بدر کے میدان میں منہ کی کھائی۔ دوسری بار جب انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو بعض ناعاقبت اندیش مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو عارضی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اب چونکہ 2 بار وہ شکست کھا چکے تھے تو کفار مکہ نے کہا کہ تیسری بار مدینہ منورہ پر حملہ کر کے کیوں نہ اسلامی ریاست کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جنگ احد کے بعد کفار قریش کے حوصلے بلند ہو گئے، اور نعوذ باللہ وہ اسلام کا نام و نشان مٹانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ سردار قریش ابو سفیان نے جنگ احد سے لوٹتے ہی مسلمانوں کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ آئندہ سال پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا۔ ابو سفیان نے جاتے ہی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور تقریباً 2 سال تک ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تدابیر سوچتا رہا، حکمت عملی سوچتا رہا کہ مسلمانوں پر کیسے حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کے نام و نشان کو کیسے مٹانا ہے۔ چونکہ یہودی قبائل نے میثاق مدینہ کی صورت میں جو معاہدہ کر رکھا تھا، جلد ہی اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ سب سے پہلے یہودیوں کے قبیلہ میں بنی قینقاع نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ کس قبیلہ نے خلاف ورزی کی؟ بنی قینقاع نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قینقاع میں شکست دینے کے بعد جلاوطن کر دیا۔ یہ قبیلہ تقریباً 700 افراد پر مشتمل تھا۔
جلا وطن ہونے کے بعد بنی قینقاع نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر نے معاہدہ شکنی کی تو مسلمانوں سے لڑائی کے نتیجے میں شکست کھا کر مدینہ سے نکل گئے۔ پہلے بنو قینقاع نے کی، پھر بنو نذیر نے کی۔ جب انہوں نے معاہدہ شکنی کی تو مسلمانوں سے لڑائی ہوئی۔ لڑائی کے نتیجے میں شکست کھا کر مدینہ سے نکل گئے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ بنی قینقاع اور بنی نذیر نے دوسرے قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ یہودیوں کے سردار حی بن اخطب اور اسلام بن مشکم نے مسلمانوں کے خلاف چل کر پھر زہر افشانی کی۔ انہوں نے اپنے حلیفوں دیگر قبائل عرب اور کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے اپنے حلیفوں قبائل عرب اور کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تو بدوی جو قبائل تھے وہ تو پہلے ہی دشمن تھے مسلمانوں کے، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، کیونکہ مدینہ کے جو ارد گرد کے بدوی لوگ تھے، بدوی قبائل تھے، ان کا پیشہ لوٹ مار، راہ زنی اور چوری چکاری تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بعض قضاؤں کو سزا بھی دی۔ چنانچہ بدوی قبائل نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور ان کا ساتھ دینے کی پیشکش کی۔ اب کیا ہوا، مسلمانوں نے اہل مکہ کی تخریبی اور معاندانہ کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے شام و عراق جانے والی تجارتی شاہراہ کو بند کر دیا۔ قریش پر اقتصادی اور معاشی نژاد طاری ہو گیا۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ یا تو وہ اسلام کی برتری کو تسلیم کر لیں یا پھر مسلمانوں کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اسلام کی برتری کو تسلیم کرنے کو اپنی حد تک تصور کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو چکا تھا۔ جب ان کو مدینہ سے نکالا گیا تو یہ جو قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو چکا تھا۔ اس کے رؤسا میں سے سلام بن ابی الحقیق، حی بن اخطب اور کنانہ بن ربی وغیرہ مکہ گئے اور قریش سے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش تیار کی۔ قریش کو آمادہ کر کے وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف محاصر ان کو ہمیشہ دیا کریں گے۔ چنانچہ بنو غطفان بھی کفار کے متحد محاذ میں شامل ہو گئے۔ بنو اسد بنو غطفان کے حلیف تھے، اس لیے وہ بھی اس اتحاد میں شریک ہو گئے۔ قبیلہ بنو سعد یہود کا حلیف تھا، اس لیے یہودیوں نے اسے بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس لیے وہ بھی قریش کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مختلف غیر مسلم قبائل نے مل کر 24,000 کا لشکر جمع کر لیا۔ یہ لشکر مستقل 3 فوجوں میں تقسیم کیا گیا۔ غطفان کی فوج انیتا بن حسن فزاری کی کمان میں تھی۔ بنو اسد طلحہ کے ماتحت تھے اور ابو سفیان پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے اتحاد اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارس نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور ارد گرد خندق کھود لی جائے۔ اس تجویز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے پسند فرمایا۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا جس طرف سے دشمن مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ متفقہ فیصلہ کے بعد مدینہ کے شامی رخ کی جانب خندق کھودنے کا بندوبست کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو 10 گز زمین تقسیم کر دی اور ہر شخص نے خندق کی کھدائی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 20 دن کے اندر 3000 صحابہ کرام نے مل کر خندق تیار کر لی جس کی گہرائی 5 گز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خندق کی کھدائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کا حکم دیا۔ مستورات کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا گیا۔ چونکہ بنو قریظہ کے حملہ کا خدشہ تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آدمیوں کا ایک دستہ بنو قریظہ کی آبادی کی طرف متعین کر دیا تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے۔ جب لشکر کفار مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ جنگی چال عربوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرین چونکہ خندق عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور ہی سے پتھر اور تیر برساتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں متعین کر دی جو محاصرین کا مقابلہ کرتی تھی۔ ایک حصہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام تھا۔ لشکر کفار نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن اس دوران 2 بدو جنگ کی کوئی نوبت نہ آئی۔ اب مشرکوں کی طرف سے ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، جرار بن الخطاب اور جبیرہ نے باری باری لڑنے کے لیے ایک دن مقرر کر لیا۔ ہر سردار اپنی باری کے دن پوری تیاری کے ساتھ لڑتا، لیکن خندق عبور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک جنگ سے خندق کم عریض تھی، چنانچہ ایک دن زرار، جبیرہ، نوفل، عمرو بن العاص اور عمرو بن عبدو نے خندق کو عبور کر لیا اور مسلمانوں کے روبرو آ گئے۔ عمرو بن عبدو نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی اس کے مقابلہ میں نکلے اور اس سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر یہ نہیں ہو سکتا